ہم نے تیسرے کے 17 رکوع ہیں، اور ان 17 رکوع میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کے حوالے سے بس چند اشارے آپ کے گوش گزار کروں گا بڑے ہی اختصار کے ساتھ۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی فضیلت اور ان کے مقام اور مرتبے کی بات کی ہے کہ بعض رسولوں کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے اور بعض کے درجات کو بلند فرمایا ہے، اور ان میں سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ ایک ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس پہلے رکوع میں کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان تمام رسولوں میں سے جتنے بھی رسول اللہ وحدہ لا شریک نے بنائے اور دنیا میں مبعوث فرمائے، ان میں سے بعض کو بعض پر درجے دیے ہیں، یعنی وہ رسول جو صاحب کتاب ہیں ان کو ان نبیوں اور رسولوں پر فضیلت ہے کہ جو صاحب کتاب نہیں ہیں۔ پھر صاحب کتاب میں سے بعض وہ رسول جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے وہ ان سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو سب سے زیادہ فضیلت والے تمام رسولوں میں سے وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ تو یہ بیان کیا ہے کہ ایمان والوں اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو جس دن کچھ بھی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی اس دن دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، اور وہ دن قیامت کا ہے۔ تو قیامت کے دن سے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں جتنا مال خرچ کر سکتے ہو کر لو، یہ آج کا خرچ کیا ہوا ہی کل کو تمہارے کام آئے گا۔ پھر دوسرے رکوع میں ہی آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت پوچھا تھا، یہ قاری القرآن تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جو ہے نا وہ قریبی شاگرد تھے، آپ کے صحابی تھے۔ کہا اے ابی، قرآن کی صورتوں میں سے سب سے افضل صورت آیتوں میں سے سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اللہ کے نبی میرے خیال میں آیت الکرسی ساری آیات سے سب سے زیادہ عظیم آیت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا تجھے تیرا علم مبارک ہو کہ یہ آیت الکرسی تمام آیات میں سے افضل اور اعلیٰ آیت ہے، عظمت والی آیت ہے، اور اس کی فضیلت آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، ساری رات اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ تو آیت الکرسی پڑھنے سے بندہ جنات سے اور جادو ٹونے وغیرہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، جیسے ہی وہ فوت ہوگا اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد اسی رکوع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ زبردستی نہیں کا مطلب کیا ہے کہ جبر کے ساتھ زبردستی کسی کو اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا۔ کسی نے کرنا ہے قبول تو کر لے، زبردستی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو قبول کر لے گا اس کے لیے پھر پابندی ہے کہ وہ اس کو تمام اصول اور تمام قوانین وہ اپنانے ہوں گے اسلام کے۔ وہ اسلام میں آ کے اپنی مرضی نہیں کر سکتا، لیکن اسلام میں آنے میں کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے۔ جس نے آنا ہے اپنی مرضی سے آئے، زبردستی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں 2 قسم کے ولیوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ ولی جو ولی الرحمان ہے، ایک وہ ولی جو ولی الشیطان ہے۔ ولی الرحمان وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین اندھیروں سے نکال کر روشنی میں داخل کرتا ہے، یعنی کفر سے نکال کر اسلام میں لاتا ہے۔ اور جو ولی الشیطان ہے وہ شیاطین اپنے ولیوں کو اسلام کی روشنی سے نکال کر کفر کے اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے
دو ولیوں کا تذکرہ کیا تو دعا کیا کریں اللہ ہمیں ولی الرحمان بنائے، ولی الشیطان نہ بنائے۔ پھر اگلا رکوع ہے، اس رکوع کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا مناظرے کا ذکر کیا ہے۔ نمرود جو وقت کا حاکم تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، اور وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا تیرا خدا کیا کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو جو ہے نا وہ میرا خدا زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے لوگوں کو۔ وہ کہنے لگا یہ کون سا کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اس بندے کو جس کی سزائے موت مقرر تھی اس کو بلایا، اسے آزاد کر دیا، اور جو آزاد تھا اسے پکڑ کر اسے مار دیا۔ کہنے لگا دیکھو جو زندہ تھا اسے میں نے مار دیا، جس کی موت مقدر لکھی جا چکی اسے میں نے زندہ چھوڑ دیا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مطلب قتل نہیں تھا، وہ تو مطلب یہ تھا کہ اللہ مرے ہوئے کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاس دلائل موجود تھے، فرمایا ٹھیک ہے تم نے یہ کام کر دکھایا، اگلا کام میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے روزانہ طلوع کرتا ہے، تو بھی خدا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ تو وہ لاجواب ہو گیا۔ تو یہ تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اسی رکوع میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے تو دیکھا بستی کھنڈر بنی ہوئی ہے، تو کہا یا اللہ کبھی یہاں پر زندگی بھی ہوگی، یہ لوگ کبھی زندہ بھی ہوں گے جو مر چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، کیسے ہوں گے؟ تو اللہ نے فرمایا لو ابھی تمہیں دکھا دیتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام آرام کرنے کے لیے جہاں پر درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اللہ نے وہیں پر ان کو موت دے دی، 100 سال موت دے رکھی۔ 100 سال کے بعد ان کو اٹھایا، فرمایا کھانا کدھر ہے تمہارا؟ پہلے پوچھا کتنی دیر سوئے ہو؟ کہنے لگے یہی کو ایک دن یا دن کا بعد حصہ۔ اور میں نے جناب اب 100 سال سوئے رہے ہیں۔ اچھا کھانا کدھر ہے؟ کہا یہ درخت پہ لٹکایا تھا۔ فرمایا دیکھو کھانا دیکھا تو تازہ، پانی فریش، کھانا تازہ، 100 سال کے بعد بھی تازہ۔ کہا گدھا کدھر ہے تمہارا جس پہ سواری کر کے آئے تھے؟ کہا وہ ادھر ہی کہیں تھا۔ فرمایا وہ دیکھو ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے نا، یہ تمہارا گدھا ہے۔ اب دیکھو ہم اس کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں فضا میں بلند ہوئی، ڈھانچہ بنا، گوشت چڑھا، اوپر جو ہے نا وہ کھال چڑھی اور اس میں روح پھونک دی گئی اور وہ زندہ ہو گیا۔ تو کہا یہ دیکھو ہم نے تمہیں 100 سال مار کے زندہ کیا، 100 سال تمہارے کھانے کو فریش رکھا، اور پھر یہ جو گدھا تمہارے سامنے ہڈیوں کا ڈھیر تھا اس کو ہم نے تیرے سامنے زندہ کر دیا ہے۔ کہا یا اللہ کر دیا ہے۔ فرمایا ایسی ہم مردوں کو بھی زندہ کریں گے۔ تو ایمان حضرت عزیر علیہ السلام کا پہلے ہی تھا، مزید مضبوط ہو گیا۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک دن کہا یا اللہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی کوئی جو تیرا ایمان نہیں ہے، ایمان ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے ہم تجھے دکھاتے ہیں، 4 پرندے لے لو، انہیں اپنی طرف مائل کرو اور پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پھر اس کے بعد کہا ان کو مختلف جگہوں پر ڈھیر لگا دو، لگا دیے۔ فرمایا ان کو آواز دو جس آواز میں تم نے ان کو سلایا ہوا ہے، مائل کیا ہوا ہے۔ آواز دی تو ان کے ٹکڑے فضا میں بلند ہوئے، فضا میں پرندے جڑے اور زندہ ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اور میں ایسے ہی ہم مردوں کو زندہ کریں گے جس طرح تیرے سامنے ان پرندوں کو زندہ کیا ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا جو ایمان والے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، ہم ان کا بدلہ ان کو کیسے دیتے ہیں؟ ہم اس کا بدلہ ایسے دیتے ہیں جیسے کسان ایک بیج ڈالتا ہے، بیج میں سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے کے اندر 7 سٹے ہوتے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، تو ہم ایک دانے سے 700 دانہ پیدا کرتے ہیں۔ اور میں ایسے ہی جو بندہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، ہم 700 تک اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہم اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو اجر ہے نا یہ ان لوگوں کا ہے جو اپنی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے پیچھے احسان نہیں جتلاتے، جس کے اوپر خرچ کیا اس کو تکلیف نہیں دیتے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے خالص خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور قیامت والے دن ان پر کوئی غم نہیں ہوگا، دنیا میں ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ پھر آگے فرمایا کسی کے اوپر احسان جتلانے سے بہتر ہے کہ آپ صدقہ، ایسا صدقہ کہ آپ اس طرح کا صدقہ نہ کرو، اس سے بہتر ہے کوئی اچھی بات کر دو، کسی کے لیے جو ہے نا وہ کوئی
مغفرت طلب کر لو یا اپنے لیے مغفرت طلب کر لو، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جو صدقہ کرنے کے بعد آپ اس کے پیچھے اس بندے کو تکلیف دو یا احسان جتلاؤ. تو احسان جتلانا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس کے ساتھ انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں احسان جتلانے سے محفوظ فرمائے. پھر آگے فرمایا جو لوگ ریاکاری کی خاطر خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے دی کہ جس طرح پتھر ہے، پتھر کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، بارش آتی ہے ساری مٹی کو بہا کے لے جاتی ہے. فرمایا ایسے جو بندہ ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، ہم اس کے اعمال ضائع کر دیتے ہیں. جس طرح پانی مٹی کو بہا کے لے جاتی ہے، ویسے ریاکاری انسان کے نامہ اعمال سے نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے. اعمال نامہ نیکیوں سے خالی ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اگلے رکوع کے اندر فرمایا اے ایمان والو، پاکیزہ مال جو اللہ نے تم کو دیا وہ خرچ کرو، ناقص ردی مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کپڑے باندھے رہتے ہیں جدوں کسی کام دے نہ رہتے ہیں کسی غریب کو دے دو. بعض لوگ اپنی استعمال کی چیزیں جب بالکل ردی ہو جاتی ہیں کہتے ہیں آپ کسی کو دے دو، غریب کو دے دو. اللہ فرماتے ہیں کہ جو مال تمہیں ہم نے دیا ہے پاکیزہ ستھرا صاف مال، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ولا تیمموا الخبیث، ردی اور نکما مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تمہیں ردی مال دیا جائے تم لینے کے لیے تیار ہو؟ کبھی بھی نہیں. تو اللہ کی راہ میں تم ردی مال دیتے ہو، ایسا نہ کرو. آگے فرمایا شیطان تمہیں جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگو گے نا تو شیطان تمہیں ڈرائے گا، غریب ہو جاؤ گے اور ریا کا نہیں اللہ دی راہ سارا دے چھڑنا دے بال بچوں کی کھوانا دے. فرمایا شیطان تمہیں ڈرائے گا، لیکن اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے وہ معاف بھی کرے گا، فضل بھی عطا فرمائے گا، تمہیں اور زیادہ دے گا، اس لیے گھبرانا نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یہ بھی فرمایا کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو یا تم نظر مانتے ہو اللہ سب جانتا ہے، اللہ کا علم ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا تم صدقے دیتے ہو ظاہر کر کے، اعلانیہ اچھی بات ہے، وہ اچھی کسے نوازتے ہیں؟ تمہارے صدقہ کرنے کا دیکھ کر اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی توفیق دے گا کہ وہ بھی صدقہ کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، یہ نہیں کہ دکھلاوے کے لیے خرچ کرو. اگر تم ظاہری صدقہ کرو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر چھپا کے کرو اور فقراء کو مستحق لوگوں کو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. چھپا کر دینے کی فضیلت حدیث میں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اتنا چھپا کے صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلتا دائیں نے کیا خرچ کیا ہے، اور میں اللہ رب العالمین اس بندے کو کل قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے. تو اللہ ہمیں اپنی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا لوگوں ان لوگوں کو دیا کرو، یعنی اللہ نے وہ لوگ بتائے ہیں کن کو دینا ہے، تم نے جو مال تمہیں دینا ہے. ہم تو اپنی رشتہ داریاں اور اپنے تعلقات نبھاتے رہتے ہیں، یہ اگر مستحق ہوں تو اچھی بات ہے، لیکن غیر مستحق لوگوں کو دینا اور اپنے تعلق سیدھے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ مال زکات یا صدقے کا ان فقراء کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں. اللہ کی راہ میں روک دیے گئے وہ کون سے لوگ ہیں؟ مجاہدین اور علماء. علماء بھی اللہ کے دین کی وجہ سے کام کاج کاروبار نہیں کر سکتے، اور ایسے ہی مجاہدین بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی وجہ سے کام کاج کاروبار نہیں کر سکتے. اور میں یہ جو لوگ اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرو. یہ علماء، یہ طلباء جو قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے سیکھنے سکھانے والے ہیں، جن کا صبح سے شام تک کام یہ ہے، ان کو اپنا مال ان کے اوپر خرچ کیا کرو. یہ سب سے زیادہ مستحق لوگ ہیں. اور فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں ان کے ہاتھ نہ پھیلانے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار بندے ہیں، حالانکہ اے میرے نبی آپ ان کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے، تلاش کیجیے جو مستحق لوگ ہیں، پھر ان تک اپنا مال پہنچائیے. پھر آگے اللہ نے فرمایا اگلے رکوع میں سود کا مسئلہ بیان کیا. فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں نا یہ لوگ کبھی بھی اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ ویسے ہی کھڑے ہوں گے جس طرح شیطان کا خبتی کیا ہوا کھڑا ہوتا ہے، کبھی ڈگمگاتا ہے دائیں طرف کبھی بائیں طرف. اور میں ایسے ہی یہ لوگ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. سود خور کیوں؟ سود خوروں کی اتنی سخت سزا کیوں ہے کہ انہوں نے ایک تو سود کھایا اور دوسرا سود کو حلال کرنے کی بھی باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سود بھی ویسے ہی جیسے تجارت ہے، تو تجارت حلال ہے تو سود بھی حلال ہے. تو ہمیں یہ بڑے ہی جو ہے نا وہ غلط قسم کے باتیں ہیں یہ جو لوگ کرتے ہیں. سود حرام ہے. سود
یہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. اور یہ سود خور جو ہے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ گناہ گار اور ایسے کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتا جو سود خور ہیں، سود کھلاتے ہیں، سود کھاتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا سود خوروں کے والے سے، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سود کو چھوڑ دو. اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو سود خور اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے، اس لیے اللہ ہمیں سود سے ہر طرح محفوظ فرمائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لین دین کا مسئلہ بیان کیا اگلے رکوع میں. فرمایا جب ادھار پر لین دین کرو نا لکھ لیا کرو اور گواہ بھی بنا لیا کرو تاکہ بعد میں رونا نہ پڑے، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو. عموماً جو لوگ ادھار دیتے رہتے ہیں نا وہ پھر بعد میں لڑائیوں جھگڑوں کی صورت میں ایسے ہی. اسی وجہ سے قول بھی ہے کہ یہ جو قرض ہے نا، قرض یہ محبت کی قینچی ہے. قرض کا لین دین یہ تعلقات کو بگاڑ دیتا ہے اور آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں جب لین دین قرض کی صورت میں، ادھار کی صورت میں کرو لکھ لیا کرو، گواہ بھی بنا لیا کرو تاکہ بعد میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گواہوں کے والے سے فرمایا گواہ دو بنانے ہیں، دو مرد اور ایسے مرد جن کے ایمان سے تم راضی ہو، جن کے ایمان کو تم پسند کرتے ہو. اگر دو مرد نہیں ہیں تو ایک مرد اور ایک مرد کی جگہ پر دو عورتیں کر لو، تو ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں گواہ بنے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. کیوں بنا؟ فرمایا اس لیے کہ عورتوں کو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، ایک بھول جائے گی دوسری اس کو یاد کروا دے گی، تو اس لیے ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو بیان کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں جو ہے نا وہ ایمان والے جو ہوتے ہیں نا وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر بھی، کتابوں پر بھی، رسولوں پر بھی، اور رسولوں میں سے کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے. اور فرمایا کہ یہ ایمان والے کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. اس کے لیے جو اس نے کمایا ہے وہ اس کا فائدہ اسی کو ملے گا، اور جو وہ برائی کرے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا. پھر فرمایا کہ یہ ایمان والے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ان کو دعائیں سکھائی ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہم سے بھول ہو جائے یا خطا ہو جائے. اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ کرنا اور ہمارے اوپر اس طرح بوجھ نہ ڈالنا جس طرح سابقہ لوگوں پر تو نے بوجھ ڈالا. اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو. ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، ہماری مدد فرما کافروں کی قوم کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ یہ دعائیں پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتے ہیں جو تو نے کہا میں نے ویسے ہی کر دیا، جو تو نے کہا میں نے ویسے ہی کر دیا، جو تو نے کہا میں نے ویسے ہی کر دیا. تو یہ دعائیں پڑھنی چاہیے. اور ان سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو یہ دو آیتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ساری رات اس کو کافی ہو جاتے ہیں، ہر مصیبت سے، پریشانی سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے اللہ اس کو کافی ہو جاتے ہیں. تو اللہ ہمیں یہ دو سورتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آخری دو آیتیں سورہ بقرہ کی ہمیں پڑھنے کی اللہ توفیق دے. اس کے بعد یہ سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. سورہ آل عمران کے پہلی جو آیت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اس میں اعظم ہے، اس کو پڑھ کے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، سب اللہ جانتا ہے. اس آیت میں اس رکوع میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو قرآن ہم نے آپ پر اتارا ہے نا اس میں دو قسم کی آیتیں ہیں، محکم اور متشابہ. محکم آیات وہ ہیں کہ جن کے مسائل واضح ہیں، اور متشابہ وہ ہیں جن سے کئی مفہوم نکل سکتے ہیں. فرمایا جو ایمان والے ہیں نا وہ محکم آیتوں کو تو مانتے ہی ہیں لیکن متشابہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جو کچھ بھی ہمارے رب کی طرف سے اترا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، سمجھ آتی ہے نہیں آتی ہمارا ایمان ہے. لیکن جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں اور ان میں سے اپنی مرضی کے مسائل نکال کر اور پھر لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ان متشابہ آیتوں پر بھی صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور محکم آیات پر بھی صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے آخر میں اللہ نے ایک دعا بتائی ہے اسی رکوع میں، یہ دعا کیا تو ربنا لا تزغ قلوبنا،
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر ہدایت کے بعد. ہدایت یہ دی ہے نا، اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. اور یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، تو ہی عطا کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر جو ہے نا وہ یہ بات بیان کی ہے، لوگوں اللہ نے انسانوں کے لیے خواہشات کی محبت کو مزین کر دی ہے. کس چیز کی خواہشات؟ عورتوں کی خواہش، بیٹوں کی خواہش، خزانوں کی خواہش، سونے چاندی کی، اور نشان زدہ گھوڑوں، گھوڑا بھی مال ہوتا ہے، جانور چوپائے، کھیتیاں، زمین جائیداد. اور میں ان کی خواہشات اللہ نے انسان کے لیے مزین کر دی. ایک امتحان ہے نا. اور امتحان کس طرح؟ اور میں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جو ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے مزین کی ہیں نا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واللہ عنہ حسن المآب، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہو یا کہ دنیا کو چھوڑ کر اپنی آخرت بناتے ہو. یہ تمہارا امتحان ہے. اللہ ہمیں اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. یہ بیٹے، یہ بیویاں، یہ عورتیں، یہ خزانے، سونا چاندی، یہ مال ڈنگر جانور، اور یہ کھیتی باڑی، یہ زمین جائیداد، یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے. اس کی محبت بھی انسان کے دل میں پیدا کی گئی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ ان چیزوں کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آئے، ان کی محبت رسول اللہ کی محبت پر غالب نہ آئے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب رہنی چاہیے، پھر بندہ کامیاب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر اپنے بندوں کا ذکر کیا. فرمایا جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو، ہمارے اللہ آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، خرچ کرنے والے، اللہ سے سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرنے والے، یہ اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ ہمیں یہ ساری صفتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے رب سے معافی مانگنے کی بھی توفیق دے اور دعائیں مانگنے کی بھی توفیق دے، اور ہمیں صبر کرنے والا، سچ بولنے والا، فرما برداری کرنے والا، خرچ کرنے والا اور سحری کے وقت استغفار کرنے والا اللہ ہمیں بنا دے. اس کے بعد اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں جو انصاف پر کھڑے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس میں اللہ نے علم والوں کی فضیلت بیان کی ہے. وہ علم والے جو اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان علم والوں میں شامل فرما دے. آگے اللہ نے فرمایا اسی رکوع میں لوگوں اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اللہ نے اسی صورت اسی پارے کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آؤ گے قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام کے آنے کے بعد یہودیت قبول نہیں ہوگی، عیسائیت قبول نہیں ہوگی، ہندوازم قبول نہیں ہوگا، سکھزم قبول نہیں ہوگا، مجوسیت قبول نہیں ہوگی، کوئی اور قادیانیت قبول نہیں ہوگی. اسلام کے آنے کے بعد صرف اور صرف اسلام قبول ہوگا. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا اسے قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا. تو اسلام ہی اللہ کے ہاں دین ہے. اللہ ہمیں اسلام کو صحیح معنوں میں ماننے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اگلے رکوع کے اندر اللہ نے ایک بڑی کمال بات کی ہے. اللہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو اللہ ہی وہ ذات ہے. اے نبی کہہ دیجیے اللہ تو بادشاہ کا بادشاہ، شہنشاہ ہے. تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہے. تو یا اللہ ہمیں عزت ہی دینا، ہمیں ذلیل نہ کرنا. تو یہ دعا اللہ سے کرنی چاہیے کہ یا اللہ عزت ذلت تیرے ہاتھ میں ہے، خیر تیرے ہاتھ میں، بادشاہ تو تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ ہمیں ذلت سے بچا لے، عزت عطا فرما، خیر عطا فرما. اور پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا لوگوں اے میرے نبی کو کہہ دیجیے اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اپنی محبت پانا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. اللہ ہمیں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب آپ کی اتباع کریں گے اللہ کی محبت بھی ملے گی، گناہوں کی بخشش بھی ملے گی. اس سے اگلے رکوع میں بی بی مریم کا ذکر اللہ نے کیا. حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آئی. زکریا علیہ السلام ایک دن
کسی جگہ پر بیوی مصروف تھے، کھانا وقت پہ نہ پہنچا سکے، تو جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں. پریشان ہو کر پوچھا اتنا لگی آزا، کہاں سے آئے ہیں؟ کہا وہ من عند اللہ، اللہ سے آئے ہیں، اللہ نے بھیجے ہیں. بے موسم پھل رب نے بھیجے ہیں. اور ساتھ کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس چاہتا بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی. دیکھا مریم کو بند کمرے میں بے موسم پھل مل گئے ہیں تو سوچا میں بوڑھا ہو گیا تو مجھے اولاد کیوں نہیں مل سکتی. فوراً اپنے محراب میں گئے، نماز میں کھڑے ہوئے، اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے بھی بیٹا عطا فرما دے، پاکیزہ اولاد. فرشتہ آ گیا بشارت لے کر، اللہ نے بشارت دی ہے اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا. نام اس کا یحییٰ ہوگا، نبی ہوگا، سردار ہوگا اور بڑا ہی پاک دامن ہوگا، صالحین میں سے ہوگا. تو پھر اللہ نے بیٹا عطا کیا، بوڑھے زکریا کو یحییٰ بیٹا عطا کیا. اور پھر حضرت مریم کا آگے ذکر کیا اگلے رکوع میں کہ ان کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور اللہ رب العالمین تجھ سے اپنا نبی پیدا کرے گا. وہ کہنے لگی میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میرے جو نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں. تو کہا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کون سا مشکل ہے. فرشتے نے پھونک ماری، اللہ کے حکم سے ان کو حمل ہو گیا اور اس کے بعد پھر پیدائش ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی. پھر باپ اللہ نے مریم کو عیسیٰ بیٹا عطا فرمایا اور عیسیٰ کو نبی بھی بنایا. اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات عطا کیے جن کا ذکر اس رکوع میں ہے کہ میں تمہارے لیے ایک پرندہ کی شکل بناؤں گا مٹی سے، اس میں پھونک ماروں گا، وہ پرندہ زندہ ہو جائے گا. اور پھر میں جو ہے نا وہ مادر ذات اندھے اور کوڑے ان کو دم کروں گا، ان کے جسم کے ہاتھ پیر وہ ٹھیک ہو جائیں گے. میں مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤں گا اور جب تم میرے پاس آؤ گے میں تمہیں بتاؤں گا تم گھر سے کیا کھا کے آئے ہو اور کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو. یہ معجزات تھے جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ خدا بن کے تھے، نہیں، یہ معجزات تھے. اس میں ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، قدرت عرش والے رب کی تھی. اللہ کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا اگلے رکوع میں ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو فرمایا میں تجھے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لوں گا اور پھر ایک وقت آئے گا جب تجھے دوبارہ زمین پہ لے کے آؤں گا، پھر تجھے فوت کروں گا. تو یہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا تھا، یہودی بھی کہتے ہیں آپ نے کو قتل کر دیا تھا، لیکن اللہ کہتے ہیں ماں قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے نہ قتل کیا نہ سولی چڑھایا. اللہ نے زندہ آسمانوں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا. تمام مسلمانوں کا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں، اللہ کے پاس موجود ہیں، قرب قیامت آئیں گے اور پھر اپنی زندگی کا بقیہ حصہ پورا کریں گے، نکاح کریں گے، شادی کریں گے، دجال کو قتل کریں گے. تو پھر اس کے بعد وہ فوت ہوں گے، پھر اس کے بعد مومن بھی ختم ہو جائے گی، پھر قیامت آئے گی. تو یہ ایمان ہے ہمارا اس بات پر. تو حضرات یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں بیان کی ہے، میں نے اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.